درس مثنوی میں شرکت کرنے والے صاحب ذوق احباب کے اندر علماء کرام تشریف فرما ہیں۔ ان میں جلیل القدر علماء مولانا نیاز احمد صاحب ہیں، مولانا محمد بوستان قادری صاحب ہیں، مولانا نصیر اللہ صاحب ہیں، اور مولانا محمد امین مدنی صاحب کے صاحبزادے تشریف رکھتے ہیں۔ مولانا حافظ ریحان صاحب ہیں، صاحبزادہ نور العارفین صاحب ہیں، مولانا محمد نواز ہزاروی صاحب ہیں، صاحبزادہ ظہیر الدین صاحب ہیں، مولانا منظور صاحب ہیں، اور مولانا غلام جیلانی صاحب۔ تمام حضرات صاحب ارادت، صاحب نسبت، صاحب ذوق و شوق اور ارباب وفا و حیا ہیں۔ وفا و حیا کے مالک جتنے ہوتے ہیں یہ ادب سے مالا مال ہوتے ہیں، اور جو ارواح مؤدب و آداب وفا ہوں اور عشق کے آداب سے منور ہوں، وہی لوگ تصوف کی لطیف نشانیوں کو بڑی آسانی سے دل میں اتار لیتے ہیں۔ کل کی محفل میں یہ بات زیر بحث آئی تھی، یاد ہوگا آپ کو، جو نئے حضرات ہیں وہ کل کے اور آج کے اس مضمون کو ذہن میں مجتمع کر لیں کہ جانوروں میں بندر ایک ایسا جانور ہے جو انسان کی نقل اتار لیتا ہے۔ تو جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ بندر کی حرکات بیان کرنے کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ انسانوں میں بھی ایسے لوگ ہیں کہ جو بظاہراً شکل و صورت، عادت و خصلت، رفتار و گفتار کے اعتبار سے لگتے تو وہ انسان ہیں، مگر اندر کے اعتبار سے ان کے اندر بندر کی روح ہوتی ہے، مزاجن بندر ہوتے ہیں۔ وہ ایمان والوں کی طرح نماز بھی پڑھتے ہیں، ایمان والوں کی طرح روزہ بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، لیکن دراصل یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ عبادت سمجھ کر نہیں کرتے، بلکہ مومن کو شکست و رسوائی سے دوچار کرنے کے لیے وہ یہ اعمال اختیار کرتے ہیں۔ بظاہراً عبادت ہے اور بظاہراً عبادت ہے، مگر ان کی نیت میں یہ عبادت نہیں ہوتی، مومن کو نقصان پہنچانے کا ایک منحوس عمل ہوتا ہے۔ آگے جا کے وہ بیان کرتے ہیں کہ ایسے لوگ یہ شرع کی زبان میں منافق کہلاتے ہیں، اور جو لوگ ایسے نہیں ہوتے وہ شریعت کی زبان میں مومن کہلاتے ہیں۔ تو انسان اور بندر کا بار بار اعادہ کرنا، اب اصل روپ آ جانا چاہیے کہ ایک طرف منافق ہے اور ایک طرف مومن ہے۔ بندر کو بار بار بندر کہو تو اسے کوئی پرواہ نہیں، لیکن انسان کو جو شکل و صورت میں مومن نظر آتا ہے، اگر اسے منافق کہا جائے تو وہ تلملا اٹھتا ہے، وہ تڑپ اٹھتا ہے، وہ آتش بپا ہو جاتا ہے۔ اور مومن کو جب مومن کہتے ہو تو اس کے چہرے پر رنگت، خوشیوں والی ایک بہار ابھر آتی ہے۔ یہاں وہ ایک خوبصورت کیفیت بتانا چاہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے کہ منافق کو جب منافق کہا جائے تو وہ پریشان ہوتا ہے، اور مومن کو جب مومن کہا جائے، ایک بد خصلت انسان کو منافق کہا جائے تو وہ تلملا اٹھتا ہے، چہرہ، اس کے چہرے پر یبوست، خشکی، مایوسی، حسرت، ندامت، غضب اور کینہ، اس قسم کے بدنما دبے اس کے چہرے پر نمودار ہو جاتے ہیں۔ اور کسی کو مومن کہہ دیا جائے تو جو اس کے اندر کی خصلت ہے وہ پاکیزگی ہے، طہارت ہے،
اور خلق کی خوشبو ہے وہ اس کے چہرے پر نمودار ہوتی ہے، تو مومن ہنستا نہیں لیکن چہرہ سارا ہی ہنستا نظر آتا ہے، اور منافق روتا نہیں مگر سارا وجود ہی روتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو اب وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حروف ہیں منافق اور مومن، یہ حرف ہی تو ہیں نا، میم، نون، الف، ف، قاف، منافق۔ اس میں رکھا کیا ہے کہ کسی کی طرف اشارہ کر کے منافق کہہ دیا جائے تو اس کی حالت بدل جاتی ہے، اور مومن میم ہے، واو ہے، میم ہے، نون ہے، ان حروف میں رکھا کیا ہے کہ کسی کو مومن کہہ دیا جائے تو وہ پریشان ہوتے ہیں۔ اور آسان سمجھو کہ کسی کو کہو کہ تم ایک نیک خصلت ہو تو وہ خوب 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 وہ اپنے آپ کو مطمئن پاتا ہے، اور کسی کو کہہ جاؤ تم خبیث ہو اور وہ انتہائی پریشان ہو جاتا ہے۔ تو لفظ خبیث میں خباثت ہے، لفظ خبیث میں خباثت ہے، اور خباثت میں خے ہے، با ہے، الف ہے، سے ہے، تے ہے، خباثت۔ ان میں رکھا کیا ہے کہ اتنی پریشانی ہو گئی، اور کسی کو کہہ جائے کہ تم تو نفیس ہو، اس نفاست میں رکھا کیا؟ یہ تو حروف ہی تو ہیں، حروف ہی تو ہیں۔ حروف میں اتنی تاثیر کہاں سے آئی کہ یہ حروف آدمی سنتا چلا جائے تو آدمی دگرگوں حالات ہو جاتے ہیں۔ تو جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، نام محبوب از ذات ویست، نام ای مبغوض از آف، نام ای مبغوض ذا فات ویست۔ تو یہ دو آدمی ہیں، ایک مبغوض ہے، ایک محبوب ہے، ایک محبوب ہے، ایک مردود ہے۔ آپ لفظ نہ دیکھیں، ان لفظوں کے پیچھے کوئی کیفیت ہے، ان لفظوں کے پیچھے کوئی کیفیت ہے۔ جب وہ لفظ بولے جاتے ہیں تو وہ اندر کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ ابھر کے سامنے آتی ہے، جو پس منظر میں کوئی چیز آتی ہے وہ منظر پہ آ جاتی ہے۔ تو اس لفظ کے حجاب کے اندر جو خصوصیت ہے وہی باہر آتی ہے، چاہے وہ زشت ہو یا خوب ہو، اچھی ہو یا بری ہو، مذموم ہو یا محبوب ہو، مردود ہو یا محبوب ہو، وہی کیفیت جو پردے کے پیچھے ہے وہ نمودار ہو جاتی ہے۔ یہاں بہت خوبصورت بات وہ فرماتے ہیں، میم واو میم نون تشریف نیز، میم واو میم نون تشریف نیز، لفظ مومن جز پہ تعریف نیز۔ میم و واو میم و نون مومن بنتا ہے، لیکن میم واو میم نون کیا ہے اس میں؟ کچھ بھی نہیں، اس کو جمع کرو بن گیا مومن۔ اب مومن ایک تصویر تو بن گئی، لفظوں کی تصویر بنی، لیکن جب کہتے ہیں مومن تو اس کے پیچھے ایمان کا وہ جلوہ نما پے کر سامنے آ جاتا ہے، ایمان سے دھلا ہوا پے کر سامنے آتا ہے۔ اس لیے لفظ مومن جب کہہ دیا جائے تو یہ تعریف کے بغیر نہیں ہوتا۔ تو یہیں میں ایک بات اور عرض کر دوں، اگرچہ وہ یہاں نہیں لیکن میرے حافظے کے اندر ہے، میں عرض کر دوں۔ حضرات اگر لفظ مومن میں میم وا میم نون میں کوئی ایسی کیفیت نہیں کہ جو بندے کے اندر انقلاب پیدا کرے، اس کو جمع کر کے جب ہم مومن کہتے ہیں تو مومن کے پیچھے جو کیفیت ہوتی ہے وہ کیفیت سامنے ہوتی ہے، اور جس پر کہا جائے وہی خوش ہوتا ہے۔ بولنے والا خوش نہیں ہوتا، سننے والا خوش ہوتا ہے۔ بولنے والا خوش نہیں ہوتا، سننے والا خوش ہوتا ہے۔ مگر دو نام ایسے ہیں کہ اگر وہ بولے جائیں تو بولنے والا بھی خوش ہوتا ہے، سننے والا بھی خوش ہوتا ہے۔ ایک نام ایسا ہے کہ جب وہ استعمال کیا جائے تو خوش ہونے والا ایک نہیں کروڑوں ہیں، خوش ہونے والا ایک نہیں اربوں ہیں،
خوش ہونے والے ایسے نہیں، ازل میں بھی ہیں، ابد میں بھی ہیں، اولین میں بھی ہیں، آخرین میں بھی ہیں، اتنے ہیں جس کا حساب نہیں۔ ایک لفظ ایسا بھی ہے کہ ایک آدمی بولنے والا تو اتنا خوش نہیں ہوتا، سننے والا خوش ہوتا ہے، اور ایک ایسا لفظ ہے اگر وہ بولا جائے، ایک ایسا نام ہے اگر وہ زبان پہ آ جائے تو بولنے والا وہ بھی مطمئن ہوتا ہے، وہ بھی مسرور ہوتا ہے، وہ بھی پر نور ہوتا ہے، وہ بھی متکیف ہوتا ہے، وہ بھی محظوظ ہوتا ہے، اور جس کے لیے بولا جائے وہ بھی اپنے جمال کے اظہار پر مجبور ہوتا ہے، وہ بھی اپنے جمال پر، اپنے جمال کے اظہار پر مجبور ہوتا ہے۔ وہ نام بتا دوں، محمد۔ محمد، میم ہے، ہے، میم ہے، دال ہے، کیا رکھا ہے اس میں، اس کے پیچھے کچھ بھی تو نہیں، میم ہے، کیا رکھا ہے اس میں، ہے، میم ہے، دال ہے، اس کے پیچھے کیا ہے، اس کو ملاؤ محمد، تو خیال کہاں گیا؟ محمد تو زبان نے کیا کہا، لبوں نے کیا کہا، روح کے اندر وجد کیوں آیا، ایمان کے اندر جلوے کیوں ابھر کے باہر آتے ہیں، دماغ کیوں مطمئن ہوا، روح کیوں برانگیختہ ہوتی ہے کہ دوبارہ کہو، اور مومن کہتا چلا جاتا ہے، نور کی برسات برسنے شروع ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پیچھے ایک ذات ہے، کہ نام کافی نہیں، اس نام کے ساتھ یہ نام، یہ اسم، اس اسم کے پیچھے ایک مسمہ ہے، نام بولتے ہی مسمہ تصور میں آتا ہے، نام بولتے ہی مسمہ تصور میں آتا ہے۔ جب مسمہ کی جیسی حالت ہوگی ویسے ہی نتیجہ ہوگا، جس شان کا مسمہ ہوگا اسی شان کی واردات ہوگی، مسمہ جس درجے کا ہوگا اسی درجے کی کیفیت ہوگی، مسمہ جس شان کا مالک ہوگا اسی آن کے ساتھ وہ اپنا جلوے ظاہر کرے گا۔ تو اب ہم بولتے میم ہے، میم دال، یہی تو ہے، جمع کرو، یہ نام بن گیا محمد۔ اب یہ حرف تو ذہن سے اتر گئے ہیں، حرف دیکھو جی، میں کہتا ہوں محمد، کون ہے آپ میں سے جس کے خیال میں میم آیا، ہے آئی، میم آیا، دال آیا، ہے کوئی ایسا؟ اب میں نے محمد کہا، خیال ابھر گئے، خیال نے پرواز شروع کر دی، ایمان کی قوت ساتھ مل گئی، اٹھے خیال، ایسا اٹھے کہ یہی وہ خیال کہ جس اسم کا مسمہ جہاں ہے وہیں خیال پہنچا، وہیں خیال پہنچا۔ اور دیکھو اب میں کہتا ہوں محمد صلی اللہ، اب یہ ہے اسم، مسمہ ہے مدینہ منورہ میں، یہاں میں لیتا ہوں نام محمد، آپ کا خیال یہاں سے اٹھا سیدھا مدینہ منورہ گیا، چونکہ مسمہ وہاں ہے۔ بتاؤ کہ کتنی دیر میں آپ کا خیال برمنگھم سے مدینہ منورہ پہنچا ہے؟ ابھی میرے لب جدا نہیں ہوئے، محمد اتنا ہی تو نکلا تھا کہ خیال مدینہ منورہ پہنچ گیا۔ جب اتنا قریب ہے یہ مدینہ منورہ اور فاصلہ اتنا نزدیک ہے کہ آپ میئرمنٹ کرنا چاہیں، منٹ سیکنڈ گننا چاہیں تو نہ گن سکیں، لمحات گننا چاہیں تو نہ گن سکیں، ساعات شمار کرنا چاہیں تو نہ شمار کر سکیں، یہ دوری قرب میں کیسے ضم ہوئی؟ جب ضم ہوئی تو محبت غالب ہوئی، تو غلبہ محبت کی بنا پر میں نے محمد کہا، سننے والوں نے یا رسول اللہ کہہ دیا۔ حضرات گرامی، میم ہے، میم دال، میم ہے، میم دال، یہ حروف ہی تو ہیں، میم الگ کر دو کوئی کیفیت نہیں، ہے ہٹا کے رکھو کوئی کیفیت نہیں، میم کو علیحدہ پھر بولو کوئی وجدان نہیں، دال کو پھر پکارو کوئی تبدیلی نہیں، لیکن ان کو ملاؤ، ملانے کے بعد فوراً کہو محمد۔ اب اس لفظ پہ خیال نہیں آیا، کان سے ٹکرائی آواز محمد، بس دل ادھر نہیں گیا، نظر ادھر نہیں گئی، فکر ادھر نہیں گیا، ذکر ادھر نہیں گیا، توجہ ادھر نہیں گئی، احساس ادھر نہیں گئے، اوسان ادھر نہیں گئے، وجدان ادھر نہیں گئے، ایمان ادھر نہیں گیا لفظ کی طرف، ایمان سیدھا لے کے سب کچھ مدینہ شریف چلا گیا، سب کچھ لے کے مدینہ شریف گیا۔ اور یہاں سے مدینہ شریف آنے جانے میں کتنا وقت لگا، اور یہ قرب کتنا ہے، قرب کتنا ہے، اتنے قرب کے پر کسی نے کہا یا محمد اور کسی نے کہا یا رسول اللہ۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ دور والے کو، غیب کے والے کو یا رسول اللہ نہ کہو، تم میں ایمان و عشق ہوتا تو یہ لفظ ہی نہ بولتے،
ایمان و عشق دوری کا تقاضا ہی نہیں کرتا، ایمان و عشق تو قرب کی منزل پر کھڑا کرتا ہے۔ ایمان بھی اور عشق میں جب یہ دونوں اکٹھے ہو جائیں تو محبوب کو اپنے سامنے سے ہٹنے ہی نہیں دیتا۔ تو عاشق جب معشوق کو بلا کے یا کہتا ہے تو اس کو سامنے دیکھ کے یا کہتا ہے۔ اور حضرت جامی فرماتے ہیں درو دیوار آئینہ شد از کثرت شوق، وہ فرماتے ہیں درو دیوار آئینہ شد از کثرت شوق، ہر کجا میں نی گرم روئے ترا میں بینم۔ درو دیوار آئینہ ہو گئے، آسمان آئینہ، زمین آئینہ، بندہ آئینہ، مرد آئینہ، عورت آئینہ، ہوا آئینہ، خلا آئینہ، پانی آئینہ، درخت، حجر، شجر، ثمر، اشجار و اسمار، ہوا، لیل و نہار، یہ سب کے سب شیشہ بن گئے۔ اور جب میں شیشے میں دیکھتا ہوں اپنا ہی محبوب نظر آتا ہے، اور جب محبوب نظر آئے تو پھر دوری کب رہی؟ جب دوری نہ رہی تو یا پکارنے میں تو عشق کی علامت ہے۔ تو اب جو میں کہتا ہوں یا رسول اللہ تو کب دور سمجھ کے کہتا ہوں، نزدیکی تو سمجھ کے کہتا ہوں۔ وہ نہ کہیں جن سے وہ دور ہیں۔ اچھا سنیے، کمال یہاں ہے کہ ہم تو پکارتے ہیں یا محمد، کیونکہ میم و باؤ میم و نونو تشریف نیست لفظی اعتبار سے، مگر لفظ مومن جز پہ تعریف نیست۔ اور خدا کیا فرماتے ہیں؟ ایک لفظ اور ہے النبی، الف ہے، نون ہے، با ہے، یہ ہے نبی، نون ہے، با ہے، یا نبی۔ نون علیحدہ کر دو، با علیحدہ کر دو، یہ علیحدہ کر دو، کیا معنی ہے اس کا؟ لیکن جب متصل کر دو، ملاؤ ان کو، حرف سے حرف ملاؤ کہ جدا نہ ہو، جب تک یہ ملیں گے نہیں معنی نہیں نکلے گا، اور جب تک معنی نہیں ہوگا آپ سمجھو گے نہیں، اور جب تک سمجھو گے نہیں کیفیت نہیں ملے گی، اور جب تک کیفیت نہیں ملے گی وجد نہیں ملے گا، اور جب تک وجد نہ ملے میویت نہیں ملے گی، اور جب تک میویت نہ ملے دیدار نہ ملے گا، اور جب تک دیدار نہ ملے عشق کو تسلی نہ ہوگی، اور جب عشق کو تسلی ہوئی دیدار کے ساتھ تو یا کہو نہ کہو محبوب تو سامنے ہی ہے، محبوب تو سامنے ہی ہے۔ تو یہاں رب العالمین ارشاد فرماتا ہے النبی اولا بالمومنین، یہاں لفظ مومن ہے نا، لفظ مومن جز پہ تعریف نیست، یہاں رب فرماتا ہے النبی اولا بالمومنین۔ جو کہتے ہیں کہ نہ پکارو وہ بھی درست کہتے ہیں، اور جو کہتے ہیں پکارو یا کے ساتھ وہ بھی درست کہتے ہیں، جو کہتا ہے کہ وہ دور ہیں نہیں سنتے وہ درست کہتا ہے، اور جو کہتے ہیں نزدیک ہیں سنتے ہیں درست کہتا ہے۔ یہ دونوں صحیح ہیں، غلط ان میں سے کوئی بھی نہیں۔ جو کہتا ہے یا مت پکارو وہ دور ہے نہیں سنتے، تو ہم تمہاری تصدیق کرتے کیونکہ قرآن تیری تائید کرتا ہے، اور جو کہتے ہیں کہ وہ قریب ہیں سنتے ہیں، میں کہتا ہوں تم ٹھیک کہتے ہو چونکہ قرآن تیری تائید کرتا ہے۔ دونوں کی قرآن تائید کرتا ہے، ہاں دونوں کی۔ رب فرماتا ہے النبی اولا بالمومنین، جو مومن ہے میرا نبی ادھر نزدیک ہے، اور جہاں مومن کے نبی نزدیک ہے وہ مومن پکارے، اور جس کے نزدیک نہیں وہ کیوں پکارے؟ مت پکارے وہ، اس لیے فرمایا میم واؤ میم واؤ میم نو تشریف نے لفظ مومن جز پہ تعریف نے۔ ہم ایک قدم اور آگے جاتے ہیں، چونکہ یہ لفظ کی بحث ہے، لفظوں کی بحث ہے، ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں ادب کے ساتھ۔ وہ یہ کہ اور بھی دو لفظ ہیں، الف لام، دوسرا لام مشد ہے، کیا بن گیا؟ بلند آواز سے بولو، یہ آپ کی آواز عرش تک گئی ہے۔ پہلا لفظ اللہ، دوسرا لام، دوسرا اوپر آگے ہے، پڑھو کیا بنتا ہے؟ حضرات خیال کدھر گیا؟ خیال کدھر گیا؟ اب میں پوچھتا ہوں لفظ اللہ ہے نہیں اللہ ہے؟
یہ اللہ جو لفظ ہے، یہ لفظ جو حرف اکٹھے ہوئے تو لفظ بنا، جب لفظ پہ غور کیا تو اسم بنا، جب اسم پہ غور کیا تو معلوم ہوا کہ یہ تو کسی کی طرف اشارہ ہے، یہ تو کسی کی طرف اشارہ ہے۔ وہ جس کی طرف لفظ اللہ اشارہ کرتا ہے وہ کدھر ہے؟ اگر وہ اور یہ دونوں ایک ہیں تو پھر جس نے کہا اللہ اس کو خدا مل گیا، تو پھر معلوم ہوگا کہ خدا حروف کے اندر آ گیا، اور الف لام لام ہے یہ محدود ہے، پھر خدا محدود ہو گیا۔ اگر اسم ہی مسمى ہے تو خدا محدود ہو گیا، تو اگر خدا محدود ہے تو خدا نہیں، تو معلوم ہوا لفظ اللہ اور ہے، عین رب اور ہے، یہ اس کی طرف دلالت کرتا ہے، وہ مدلول ہے، یہ دلیل ہے، دلیل اس کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ اللہ اللہ کرو، اللہ اللہ کرو۔ لوگ نہیں کہتے اللہ اللہ کرنے سے نہ اللہ ملے، کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ ویسے کہہ دیا انہوں نے اللہ اللہ کہنے سے۔ اب میں آپ کو ایک بات کہوں نا کہ آپ یہاں آج ہی جا رہے ہیں، ٹکٹ مل گیا، انجیکشن لگ گئے، پاسپورٹ پہ مہر لگ گئی، ٹکٹ ہاتھ میں آ گیا، جہاز تیار ہے، خوش ہوتے ہیں، ہم خوش ہوتے ہیں، ارے حائزہ مبارک ہو تجھے، تو گھر بیٹھا ہے اپنے اس انگلینڈ کے اندر بیٹھا ہوا ہے، صرف ٹکٹ ہی تو تجھے ملا ہے نا مکہ مکرمہ جانے کے لیے، کعبے جانے کے لیے نا، مدینہ منورہ جانے کے لیے، تو ٹکٹ تیرے ہاتھ میں آیا، 4 کاغذ تیرے ہاتھ میں آئے، اتنا خوش ہے کہ تجھے کعبہ مل گیا؟ اگر اتنا تو خوش ہے کہ ٹکٹ ملتے ہی تجھے کعبہ مل گیا تو پیسے خرچ کرنے وہاں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو معلوم ہوا کہ ٹکٹ وہاں کی رہنمائی کر رہا ہے، ٹکٹ اور کعبے میں فرق ہے، یہ وہاں کی رہنمائی ہے۔ اگر اللہ اللہ کرنے سے اللہ ملتا ہے تو پھر سمجھیں گے یہی حروف ہی اللہ ہیں، مگر نہیں، جس طرح حاجی کو ٹکٹ ملتا ہے تو وجد میں آتا ہے، اس طرح لفظ اللہ، اس میں اللہ ملتا ہے، محبت کو تسکین ہوتی ہے تو امید لگتی ہے کبھی نہ کبھی محبوب مل ہی جائے گا، کبھی نہ کبھی وہ مل جائے گا۔ اس لیے کہتے ہیں، اس لیے رب فرماتا ہے اذکر اللہ ذکرن کثیرا، اذکر اللہ ذکرن کثیرا، تو ذکر کرو کثیر ذکر کرو، تو وہ کیا ہے؟ اللہ اللہ۔ معلوم ہوا یہ خدا نہیں ہے، یہ ذکر خدا ہے۔ لفظ اللہ معلوم ہوا کہ اللہ نہیں ہے، اللہ کا نام ہے، اور اسم اور مسمہ میں فرق ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جب آدمی نام لے تو نام پر نام آنے سے یہ حرکات کیوں بیدار ہوتی ہیں کہ اس کے پردے میں مسمہ کی ذات ہوتی ہے، اس کے پردے میں مسمہ کی ذات ہوتی ہے۔ اگر مسمہ محبوب ہے تو وہ بھی خوش ہے۔ دیکھیے منافق کو آپ کہیں گے منافق تو وہ رنج ہوگا، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور جب کسی کو کہو گے مومن تو وہ خوش ہوگا، آپ کو کوئی خوشی نہیں ہوگی، اور جب کہو گے محمد، اب خود فیصلہ کرو نا، جب کہو گے محمد کہنے والا بھی خوش ہو گیا، جس کا نام ہے وہ بھی خوش ہو گیا، اور جس نے ازل میں رکھا تھا وہ بھی خوش ہو گیا۔ تو گویا بیک وقت یہ 3 جگہ یہ نام کام کرتا ہے، جس کے منہ سے نکلا اور جس کی ذات کے لیے نکلا اور جس نے ازل میں یہ نام تجویز کیا تھا، ان تینوں نے اس نام کو اپنے درمیان خوشی کے اعتبار سے قبول کر لیا، اور جہاں جہاں عشق کی رفتار، عشق کا کردار، عشق کی نسبت، عشق کے مالوفات، عشق کے معروفات اور عشق کے روابط، عشق کے تعلقات، عشق کی رشتہ داری جہاں جہاں ہے، وہیں معشوق کا نام لیا جائے تو ہر جگہ سے عشق تڑپنا شروع ہو جاتا ہے، ہر جگہ سے تڑپنا شروع ہوتا ہے۔ گویا بولتا ایک ہے مچلتے 20 ہیں، بولتا ایک ہے روتے ہزاروں ہیں، بولتا ایک ہے تڑپتے لاکھوں ہیں۔ کیوں؟ میں بھی محمد کہنے لگا، آپ بھی یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا، کیوں کہتے ہو؟ سارا جہان کیوں کہتا ہے؟ مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، خشکی میں، تری میں، صحراؤں میں، دریاؤں میں، فضاؤں میں، خلاؤں میں، آبشاروں میں، مرغزاروں میں، دشت میں، دمن میں، کوہ میں، چمن میں، ہر جگہ عاشقین موجود ہیں، اور جب یہ نام لیا جائے تو عشق کو مہمیز لگتی ہے، عشق تڑپاتا ہے۔ جب عشق تڑپائے تو آنکھیں بند کر کے خیال یار میں آدمی
آدمی ڈوبتا ہے تو پردے اٹھتے ہیں، یار سامنے آتا ہے تو منہ سے نکلتا ہے یا محمد، تو معلوم ہوا دوری کی بنا پر نہیں، حضوری کی بنا پر، دوری کی بنا پر نہیں، حضوری کی بنا پر۔ تو جسے حضوری نہیں ہے اس کے نصیب میں دوری ہے، اور جس کے نصیب میں دوری ہے بیچارے کو مجبوری ہے، وہ کیوں یا کہے، وہ کیوں یا کہے، ہم نے کہنا ہے ہم بھی مجبور ہیں، تم نہ کہو تم بھی مجبور ہو کہ تم دور ہو، ہم مجبور ہیں کہ یار نظر آتا ہے اور بولے کیوں نہ۔ اللہ غنی۔ حضرات گرامی، یہاں حضرت جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پیار سے ایک بات اور فرما گئے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں گر منافق خوانی شئی نام دوں، ہم چو کشدم میں خلد در اندروں، اور کسی کو منافق کہہ دو تو وہ اس طرح اندر سے تڑپتا ہے جیسے بچھو نے اس کو کاٹ دیا ہے، بچھو نے۔ یہاں سوال ہے، سوال یہ ہے کہ جب تم اتنے تلملاتے ہو، پریشان ہو، تو تم نفاق چھوڑتے کیوں نہیں؟ کوئی دیکھے تو تم پریشان ہوتے ہو، کوئی بولے تو پریشان ہوتے ہو، سیخ پاؤتے ہو، تڑپتے ہو، مچلتے ہو، گالیاں دیتے ہو، اول پھول بکتے ہو، کیوں؟ نفاق کی بنا پر۔ تو نفاق چھوڑتے کیوں نہیں؟ نفاق تم چھوڑتے کیوں نہیں؟ بائزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ تفریح کے لیے نکلے، نہر کے کنارے کھڑے تھے کہ ایک بچھو بہتا ہوا نظر آیا، لہروں میں بچھو، پانی کی لہروں نے اس کو اپنے سینے پر رکھ لیا، اس کو ہلنا نہ دیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ زندہ جانور مرنے لگا ہے اور میں موجود ہوں، میرے ہوتے ہوئے یہ مظلوم تڑپ کے مر جائے۔ آپ نے جلدی سے اس کے نیچے ہاتھ رکھا تو اٹھایا، خشکی کی طرف پھینکنے ہی لگے تھے کہ اس نے ڈنگ مار دیا، ہاتھ جو پھینکا جاڑا زور سے تو وہ بچھو پھر پانی میں جا گرا۔ وہ کہنے لگے پہلے تو وہ یہ ظالم خود بہہ رہا تھا، مر بھی جاتا تو کون پوچھتا مجھے، اب تو میں نے خود گرایا ہے۔ تو انہوں نے کپڑا لپیٹا ہاتھ پہ، تو دوسرے ہاتھ پہ اٹھایا، اس نے پھر ڈنگ مار کے زخم پہنچایا۔ انہوں نے جب باہر پھینکا تو وہ ایک تنکا لے کے اس کے قریب بیٹھ گئے۔ ظالم کمینے کہیں کے، تم واقعی خبیث ہو، میں نے تجھے موت سے بچاؤ، تم نے ڈنگ مارا۔ بچھو کہنے لگا میرے اللہ، تیرا دوست میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، مجھے زبان دے کہ میں تیرے یار سے بات کروں۔ اللہ نے فرمایا بولو۔ سبحان اللہ۔ باجید بستامی، میں تیری قدموں کی جو دھول ہے اس پہ قربان جاؤں، مجھے میرے رب نے جس کے لیے بنایا ہے نا، میں مجبور ہوں، میں تعمیل امر حق پر مجبور ہوں۔ میرا کام ہے، کوئی پتہ لگا، کوئی سمجھے؟ بچھو نے کیا کہا؟ میرا کام ہے ڈنگ مارنا، اور باعزید آپ انسان ہیں، آپ کا کام ہے احسان کرنا، آپ کا کام ہے۔ ہم باز نہ آئیں گے اپنی خو سے، آپ کیوں باز آئیں گے اپنے حسن سے؟ ہم اپنی خو اور وضع نہ بدلیں، آپ اپنا حسن کیوں بدلائیں؟ آپ احسان کرتے جائیں، ہم ڈنگ مارتے جائیں گے۔ دیکھو یار، میں بات کروں، وہ غار میں ایک سانپ نکلا تھا نا باہر، کوئی خیال آیا؟ کہاں ہیں اس وقت آپ غار ثور میں نہیں پہنچ گئے ابھی یہ نہیں دیکھتے کہ وہ نبی پاک تشریف فرما ہے، یہ صدیق اکبر رو رہے ہیں، یہ سانپ ہے جو سوراخ سے سر نکال کے زبان ہلا رہا ہے۔ سید عالم فرماتے ہیں کیا ہوا؟ اس ظالم نے مجھے ڈس لیا ہے، تو فرمایا پھر کیا ہوا؟ یہ لو، خیر ہو گئی نا۔ ارے تو نے ایسا کیا کیوں؟ ایسا کیا کیوں؟ ہم بھی تو محبین میں ہیں نا،
ہم بھی تو غلاموں میں ہیں، ہم بھی تو محبین میں، ہمارا راستہ کیوں روکا گیا؟ معلوم ہوا کہ محبین کی صف میں غیر جنس بھی شامل ہو جائے تو جنس نہیں بدلا کرتے، محبت سوار بھی ہو جائے تو حیثیت نہیں بدلتی، کافر کافر مسلمان ہو جائے تو حیثیت بدل جاتی ہے، منافق نماز پڑھے تو حیثیت نہیں بدلتی بلکہ شدت میں اور اضافہ ہوتا ہے، اس لیے کہ سانپ شکل بھی بدلا دے تو اس کی ماہیت سانپ ہی کی ہوتی ہے۔ منافق ہی ہے، کچھ بھی ہو تو اس لیے فرماتے ہیں گر منافق خوانشی نام دوں ہم چکشدم میں خلط در اندروں۔ منافق ہو تو اندر سے بیچارہ بل بلانے لگتا ہے، بل بلانے تو چھوڑتا کیوں نہیں؟ تقسیم میں نصیب میں ایسی کیفیت آ گئی ہے۔ تو میں عرض کروں دوستو کہ جن کے دلوں میں، ارواح میں، خیال میں، مقال میں، گفتگو میں، جستجو میں، آرزو میں، رفتار میں، گفتار میں، سونے جاگنے، چلنے پھرنے، کھانے پینے، پہننے میں، بیٹھنے اٹھنے لیٹنے میں، ہر معاملے میں اللہ نے اس کو اپنے محبوب کی اداؤں کا قیدی بنا دیا ہو، وہ اپنے بخت پر جتنا بھی ناز کرے شکر ادا نہیں کر سکتا۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ جیسے بھی ہیں، اب کملی والے دو عالم کے غلام تو ہیں نا، آپ جیسے بھی ہیں کملی والے آقا کے غلام تو ہیں الحمدللہ۔ نہ کفر ہے نہ نفاق ہے، کچھ ہوا تو گناہ ہوگا، اور خدا بھی گناہ گار سے منہ نہیں پھیرتا، اور کملی والے نے تو اپنی چادری گناہ گار پہ ڈال رکھی ہے۔ نہ کفر ہے ہم میں نہ نفاق ہے، گناہ ہی ہوگا نا، گناہ ہی ہوگا۔ اور سنو خدا فرماتے ہیں جل جلالہ، لوگو اگر تم گناہ نہ کرتے نا میں تمہیں ہٹا کر اور لوگوں کو لاتا، جو گناہ کرتے پھر رو کے سر سجدے میں ڈالتے، میں خوشیوں سے رحمت کی برسات کر دیتا ان پر۔ گناہ گار جب گناہ کر کے رونے لگتا ہے تو مجھے اس کا رونا بڑا پسند آتا ہے، اور لیکن جو بگڑ جائے، اکڑ جائے اور گناہ کر کے باغی بغاوت پر اللہ غنی وہ استقامت اختیار کر لے، پھر خدا اس منحوس کو رحمت کے بجائے زحمت سے دوچار کرتا ہے، اور گناہ کر کے رونے لگ جائے تو پھر دوبارہ گناہ نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ جو وہ مانگتا جائے خدا دیتا جاتا ہے۔ حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ عنہ، ان کے دوست آئے ان کو ملنے کے لیے، تو انہوں نے مسافہ کیا، تھوڑا سا سر اٹھایا پھر جھکا لیا، تو کہنے لگے میں نے سنا ہے کہ آپ سر نہیں اٹھاتے آج کل۔ ہاں کچھ ایسا ہی ہے، کہیں گردن میں مروڑ تو نہیں آ گیا، کچھ سمجھو، کہیں کمر میں تکلیف تو نہیں، بس جو سمجھو۔ تو پھر ہوا کیا؟ آپ دیکھتے کیوں نہیں؟ مظاہر قدرت وہاں نہیں ہے، سر نہیں اٹھاتے۔ تو حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ فرماتے ایک تھوڑی سی مجھ سے خطا سرزد ہوئی، 12 سال ہو گئے میں نے آسمان نہیں دیکھا، 12 سال ہو گئے آسمان نہیں دیکھا۔ کیوں نہیں دیکھا؟ مجھے اپنے خدا سے حیا کی وجہ سے میں نے آسمان کی طرف سر اٹھانا چھوڑ دیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو قرب کی منزل پر رہتے ہیں، اگر یہ یا کہیں تو یہ سن کے نہیں کہتے، یہ دیکھ کے کہتے ہیں۔ اور جو کاملین کریں وہ اللہ کو پسند ہے، جو رب کو پسند ہے اسے عام مومن کرے تو شرعاً جواز ہے۔ میں نہیں جانتا کہ بخاری نے کیا لکھا اور مجتہدین کیا لکھتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ جو محبوبان خدا جو کرتے ہیں اور ان کو روکا نہیں جاتا تو وہ خدا کو پسند ہے، تو جس بات کو خدا پسند کرے ہم بلا دلیل اس بات پر عمل کرتے ہیں۔ کوئی نہیں دیکھتے قاضی خان نے کیا لکھا ہے، شامی نے کیا لکھا ہے، ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو سر سجدے میں گیا اور لبیک عبدی کا خطاب لے کر اٹھا ہے، اس کی کون سی بات اللہ کو پسند آئی ہے، اس ادا کو ہم اپنانے کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ یہاں یہ حضرت جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ آخری شعر آج کے اس درس کا بڑا خوبصورت ہے۔ آپ فرماتے ہیں گرنا آ نام اشتقا کے دوزخ است، پس چرا دروے مذاق دوزخ است۔ اچھا یہ لفظ منافق ہے، اس منافق میں دوزخ جیسی چنگاریاں اندر موجود ہوتی ہیں اس لفظ میں، جب اس کا مشتق من ہو یعنی جس سے یہ لفظ بنا ہے وہ دوزخ نہیں ہے نا، تو پھر اس لفظ میں دوزخ کی آگ کیوں ہے؟
وہ یہ کہتے ہیں پس چرا در و مذاق دوزخ است. اللہ ونی حضرات. تو اس کا جواب اتنا ہی وہ دیتے ہیں جناب رومی، چونکہ لفظ منافقین المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ لفظ منافق نفاق یہ خود دوزخ کی طرف لے جانے والا ہے. تو جو شاید دوزخ کی طرف لے جانے والی ہو اس میں دوزخ ہی کی کیفیت ہوتی ہے، اور جو جنت کی طرف لے جانے والی ہو اس میں جنت ہی کی فضا ہوتی ہے. لہٰذا جو لوگ تڑپتے ہیں وہ اس لیے تڑپتے ہیں کہ جانا تو جہنم میں ہے، اور جو خوش ہوتے ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جانا تو جنت میں ہے. سو اس لیے وہ فرماتے ہیں حضرات گرامی، زشتی ای نام بد از حرف نیست، تلخی آن آب جز، تلخی آن آب بحر از ظرف نیست. کڑوا پانی دریا سے لے کے برتن میں ڈالو تو برتن کا کیا قصور ہے؟ برتن کا کیا قصور ہے؟ پانی پیو تو کڑوا، تو آپ برتن توڑ دیں اور پھر وہیں سے بھر کے لائیں، پھر کڑوا، تو کتنے برتن توڑو گے؟ تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ یہ پانی لایا کہاں سے ہے؟ برتن کا قصور نہیں ہے، جہاں سے پانی آیا ہے وہ ماخذ تلاش کرو، وہ منفذ تلاش کرو، وہ مرکز تلاش کرو، وہ مبدا تلاش کرو، وہ ماخذ تلاش کرو. پانی کہاں سے آیا؟ اے منافق، جب تم لفظ منافق نفاق کی کیفیت سن کر تم تو تڑپتے ہو، تو یہ ہمارے منہ سے یہ آگ کا گولا نہیں چھوٹا، بلکہ یہ جہنم کی آگ اس لفظ کے اندر موجود ہے. تم لفظ دیکھ کے پریشان کیوں ہوتے ہو؟ جہنم کے انگارے دیکھ کے پریشان ہو رہا ہے تم. یہ ساری بات کیوں ہے؟ کیوں ہے؟ اچھا ایک سوال ہے یار، ذہن میں رکھو. اس منافق نے سجدہ نہیں کیا؟ سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ نہیں پڑھا، قرآن نہیں پڑھا، اس نے قیام نہیں کیا، رکوع نہیں کیا، تکبیر تحریمہ نہیں پڑھی، لمبا رکوع نہیں کیا. یہ بندگی نہیں تو کیا ہے؟ یہ بندگی نہیں تو کیا ہے؟ تو اس بندگی نے زندگی کیوں نہ دی؟ اس بندگی سے زندگی کیوں نہ ملی؟ معلوم ہوا بندگی تیری صورت ہے بندگی کی، یہ بندگی یہ سجدہ، یہ بندگی کی ایک رسم ہے، ایک صورت ہے. دیوار پر ایک تصویر بناؤ، وہاں ایک سر بناؤ، اس میں آنکھیں رکھو، اس میں ناک لٹکاؤ، دو کان چپکاؤ، بڑی سی داڑھی رکھو، خوبصورت زلف بناؤ اور ناک رکھو موٹی سی، پھول لے کر اس کی ناک کے ساتھ رکھو. باہر سے کوئی آ جائے وہ پوچھیں صوفی جی یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو وہ صوفی کرے کیا؟ اس طرح دیکھو، نہیں سمجھے میرا خیال ہے. ایک مولانا تھے بقا محمد، اونچا سنتے تھے، بڑے مشہور آدمی تھے. تو وہ عید کی جزاک اللہ عید کی نماز پڑھانے لگے تو 3 تکبیریں کہیں انہوں نے، 3 تکبیریں، جزاک اللہ، 3 تکبیریں کہنے کے بعد دل میں خیال آیا کہ پتہ نہیں لوگوں کو پتہ بھی لگا کہ نہیں، کچھ سمجھے بھی کہ کسی تک آواز پہنچی کہ نہ پہنچی. تو بیچارے خود چونکہ بہرے تھے نا، تو وہ ممبر پر چڑھ گئے تو وہ پنجابی طرز میں کہنے لگے او کوئی پتہ لگائے کہ نہیں. ایسا کیوں ہے؟ بہرا دوسرے کو بہرا سمجھتا ہے اور منافق دوسرے کو منافق سمجھتا ہے، اور مومن دوسرے کو مومن سمجھے نہ سمجھے گمان نیک رکھتا ہے. کافر دوسرے کو کافر سمجھتا ہے، منافق دوسرے کو منافق سمجھتا ہے. مومن ناواقف کو مومن نبی سمجھے تو گمان نیک کرتا ہے، منافق نہیں کرتا. تو چونکہ اس نے نماز جو پڑھی، اب جو اس نے یہ رکعت، قیام، سجود، قعود، تلاوت، عبادت، تصویر بناؤ ایک کاغذ پر بنا کے اس کا ناک کے سامنے پھول رکھو اور پھر خود سونگو. جو باہر سے آئے گا وہ پوچھے گا کیا کرتے ہو میاں؟ میں دیکھتا ہوں مجھے خوشبو آ رہی ہے. اس کو کیوں نہیں آ رہی؟ بیوقوف، اس کو اس لیے خوشبو نہیں آ رہی کہ اس کے اندر روح نہیں ہے، اس کے اندر تمیز نہیں ہے، اس کے اندر دماغ نہیں ہے.
اور روح اور دماغ نہ ہو، روح اور عقل نہ ہو، روح اور ادراک نہ ہو تو خوشبو پھر بھی نہیں آتی۔ روح کے ساتھ عقل، عقل میں ادراک، ادراک میں ایمان کی قوت، یہ موجود ہو تو خوشبو آنے لگتی ہے۔ دیوار پر تصویر دیکھ کے پھول اس کے ناک کے ساتھ لگاؤ، خوشبو نہیں آئے گی، چونکہ اس میں عقل نہیں، اس میں روح نہیں ہے۔ جب روح نہیں تو سمجھے گا کیا؟ تو اے منافق تو نماز پڑھ، تیری نماز میں خوشبو نہیں، چونکہ اس میں روح نہیں۔ وہ روح کیا ہے؟ میرے محبوب کے ادب اور عشق نہیں ہے۔ تیرے دل میں میرے محبوب کا نہ ادب ہے نہ عشق ہے، اس لیے تیری نماز بے روح ہے، اور بے روح نماز رسم نماز، تصویر نماز، شکل نماز ہے، عین نماز نہیں۔ اور جو عین نماز نہیں وہ بندگی نہیں، اور جو بندگی نہیں اس میں زندگی نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ مومن کا مقام اپنا ہے، منافق کا مقام اپنا ہے، اور منافق ہزار تزویر میں لگا رہتا ہے، اور منافق ذکر اللہ کے سوا، محبوب کی یاد کے سوا اس کے پاس کوئی سامان نہیں۔ الحمدللہ ہم اس جماعت میں سے ہیں، اہل کمال نہ صحیح مگر اہل کمال کے ساتھ تعلق تو ہے ہمارا۔ ہم آخری سب سے پہلی صف میں کھڑے نہیں ہوئے، مگر جس گاڑی کے اندر یہ مقبولین بیٹھے ہوئے ہیں، نہ صحیح اگلی سیٹیں، پچھلی سیٹوں پر تو ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب گاڑی رکے گی تو ساتھ ہی جائیں گے ہم، چلے گی تو ساتھ ہی جائیں گے ہم، جب وہ اتریں گے تو اسی گاڑی سے ہم بھی اتریں گے۔ شرط یہ ہے کہ دلوں کا کنڈا ان کے قدموں کے ساتھ لگا کے رکھنا، یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے محبوب کی محبت اور محبوب کے سچے پکے مقبول محبوب مقرون غلاموں کی صف کا جو آخری انسان ہے اس کے قدموں کے ساتھ خدا ہمیں لگا کے رکھے۔ دنیا اور آخرت کی بھلائی موجود ہو۔ حضرات، یار زندہ، صحبت باقی۔ کل میں تھوڑے عرصہ کے لیے آپ سے جدا ہو رہا ہوں، میں آپ سے جدا ہو رہا ہوں، مگر جس طرح نام کے پیچھے کیفیت ہوتی ہے اس طرح دوستوں کی تصویر کے پیچھے محبت جلوہ نما ہے، اور جہاں محبت ہو وہاں دوری نہیں ہوتی۔ میں آپ کو کبھی دور نہیں سمجھتا، نہ دور دیکھتا ہوں، نہ دور رکھتا ہوں، نہ دور سمجھتا ہوں۔ یہ وہ محبت ہے جو محب اور محبوب کو، طالب اور مطلوب کو، اور ایک دوسرے کو چاہنے والوں کو دور نہیں رہنے دیتی۔ زندگی کتنی ہے کتنی نہیں یہ تو اللہ جانے، جتنی ہے یہ فدائے محبوب پاک کی نسبتوں پر قربان کرتے ہیں ہم اس بات پر اپنی زندگی قربان کرتے ہیں کہ محبوب پاک کی پاکیزہ نسبتوں میں ہم رنگے ہوئے لوگ ہیں۔ میں آپ سے نہ جدا ہوں نہ جدا رہوں گا، دامن بچھا بچھا کر آپ کے لیے دعائیں کرتا رہوں گا۔ دامن بچھا بچھا کے آپ کی زندگی، آپ کی بندگی، آپ کی اندر کی جو کیفیت ہے اس کی بیداری کے لیے، شگفتگی کے لیے، اور محبوب سے روحانی پیوستگی کے لیے میں ہمیشہ اللہ کے حضور ایک تجربہ کار گداگر کی طرح گدا مانگتا رہوں گا، اور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں فریاد کر کے آپ سب کی خیریت مانگتا رہوں گا۔ نور ٹی وی نے ہمیں ملایا، اس نور ٹی وی کے ذریعے ہم ملتے رہیں گے، یہ میرا نہیں ہے۔ آج ایک خوبصورت انٹرویو سمجھیں، درس سمجھیں، مشورہ سمجھیں، پیغام سمجھیں، بشارت سمجھیں، اور ایک خوبصورت منزل پر پہنچنے کی یہ تحریک سمجھیں، اور تحریک میں ایمانی قوت کا ایک پیغام سمجھیں جو حضرت علامہ مولانا محمد بوستان صاحب قادری مدظ ذلہ نے ٹی وی پر بیٹھ کے اپنا پیغام ریکارڈ کرتے ہوئے جو پیغامات دیے ہیں، میں دل کرتا ہے کہ وہی پیغام آپ کو سناؤں، اور وہ ایک بھرپور تقریر ہے، وہ ایمان کی قوتوں کا ایک نچوڑ ہے۔ آپ یاد رکھیں کہ ہم سب نے ٹی وی چلانا ہے۔ جو لوگ اس وقت اس نور ٹی وی کے کیمرے کی وساطت سے میری آواز سن رہے ہیں، میں ان کی خدمت میں بھی انتہائی محبت سے یہ پیغام رسانی کا حق ادا کر رہا ہوں کہ اس ٹی وی کو بچانے،
چلانے بسانے کے لیے اور پیغام محمدی گھر گھر دل دل پہنچانے کے لیے اور فرمان احدی ہر جگہ پہنچانے کے لیے آپ تمام سنی مسلمان عاشقین رسول بندگان خدا اس کی مالی مدد کر کے اس کو اٹھاؤ اور ہر مہینے ہر سنی ہر عاشق ہر محب ہر طالب ہر قاصد ہر عاشق 5 پاؤنڈ ماہانہ ادا کر کے اس ٹی وی کو اٹھاؤ اور اس کا جو بینک اکاؤنٹ ہے آپ کی نظر میں موجود ہے، ہر آدمی بلا کسی چون چرا مشورے بینک کے ذریعے بینک میں آپ بھجوا دیں یا خود اپنی جیب سے نکال کر 5 پاؤنڈ ہر مہینے ٹی وی نور ٹی وی کے بینک اکاؤنٹ میں ڈالتے چلے جائیں، تاکہ ایک تو آپ کو ثواب ملے، مغفرت ملے، سعادت ملے، ذکر خدا اور ذکر نبی کے بدلے میں جنت کی فضائیں ملیں، اور ساتھ ٹی وی کو سعادت ملے کہ یہ اپنا پروگرام جاری رکھنے میں اسے کسی وقت بھی کوئی کمزوری لاحق نہ ہو۔ پھر میں دعا گو ہوں اس ٹی وی کے کارکنان کے لیے، ڈاکٹر امتیاز صاحب کے لیے اور اسی طرح انور صاحب کے لیے، افتخار صاحب کے لیے، معظم ہیں اور 2-4 دوست میرے اور ہیں، میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ یہ رات دن جو جس محنت لگن محبت پیار سے کام کر رہے ہیں اللہ اس کا بدلہ دارین میں نصیب فرمائے۔ وہ علماء کرام جو اپنا وقت دے کر قوم تک پیغام حق پہنچا رہے ہیں، اللہ ان کے فیضان میں درجات میں بلندی اور سرکار دو عالم کی بارگاہ میں قبولیت کا اعزاز بخشے۔ یہ جو حضرات آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے لواحقین جس طرح آپ نے محبت کا اظہار کیا ہے، خدا آپ کو دارین میں شاد کام بامراد شاد و آباد رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ 2-3 مرتبہ ذکر کا ایک وجدانی کیفیت کے ساتھ ہم دعا کے لیے اپنا ذرا ہموار کر لیں۔ لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔ اللہ 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 سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔
वसल्लि अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह आमीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन इलाहुल आलमीन बिहुर्मति सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज की इस महफ़िल को अपने यहाँ पज़ीराई अता फरमा। सारे दोस्तों को दीन दुनिया का सुख आराम चैन इत्मीनान नसीब फरमा। परेशानी ज़वाल वबाल और तंगदस्ती मोहताजी बीमारी हर तरह के दुख व दर्द व आलाम से कुल्लियतन निजात अता फरमा। इलाहुल आलमीन जितना ये मोहब्बत वालों का काफ़िला है, मर्द है या औरतें, जवान बच्चियां हैं, बूढ़ी ख़वातीन हैं, जवान मर्द हैं, बूढ़े अहबाब साथी हैं, अल्लाह इन दोनों जमातों को ख़वातीन अहले ईमान मुखलिसीन, मर्द अहले ईमान मुखलिसीन, इन दोनों को कमली वाले की रहमत की चादर के अंदर महफूज फरमा दे और इन सब की मुरादें पूरी फरमा। अल्लाह इस मरकज़ को अपने दीन की खिदमत के लिए पसंद कबूल फरमा। जहाँ जहाँ मसलक हक़ की ताबानी के लिए मराकज़ वजूद में हैं, उन सब को कामयाबी अता फरमा। व सल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।